تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی محترم رحمت للعالمین قائد المرسلین نگہبان امت شافع معاشر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد ناظرین و سامعین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت نورانی ساعتوں میں پروگرام برکات رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہدایت اور کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید سراپا ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اور قرآن مجید کو دیکھنا اللہ کے ہاں عبادت ہے، اسے پڑھنا عبادت ہے، اس پہ غور کرنا عبادت ہے، اور اس پہ عمل پیرا ہونا اللہ کے ہاں دین دنیا میں نجات کا اور کامیابی کا سبب ہے۔ قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک ہر شک سے پاک ہے، ہر شبہ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک لفظ کی عظمت کو اور اس کی صداقت کو ایک جملے کے اندر، ایک آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ہر شک سے پاک ہے، ہر شبہ سے پاک ہے، اور قرآن مجید انسانوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ڈر جاتے ہیں اور وہ قرآن مجید سے نور حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید سے اپنی کامیابی کی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، نبی محترم قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی جل شانہ نے جو مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، آپ کو، آپ کے دین کو اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو، وہ پہلے کسی انبیاء کو اس طرح اعزاز نہیں دیا گیا۔ پہلے انبیاء جو تشریف لائے، مرسلین اعظام تشریف لائے، ان کے دور محدود، ان کے وقت محدود، پھر ایک نبی آئے، ان کے جانے کے بعد دوسرے نبی تشریف لائے، لیکن آپ کے، میرے، کائنات کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، جن کی نبوت ہمیشہ رہنی تھی، جن کی کتاب نے ایسا قانون بننا تھا کہ قیامت تک کے لیے اس میں نہ کوئی تبدیلی تھی، نہ اس کے بعد کوئی شریعت آنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو، جو آخری
پیغام دیا، جو آخری پیغام دے کر بھیجا، آخری کتاب جو عطا کر کے بھیجا، جو آپ پر نازل ہوئی، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ ہی آپ کی نبوت رہنے والی ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو وہ عظمت عطا کی ہے کائنات میں جو کسی کا مقدر نہ ٹھہری، آپ کو جو رفعت و بلندی عطا کی ہے وہ کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک وہ وقت تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، وہ جو سالوں سے، وہ جو جنم سے لے کر اس وقت تک آپ پر فدا ہوتے تھے، آپ کی شرافت کے معترف تھے، آپ کے اخلاق کے وہ گرویدہ تھے، آپ کی زندگی سے جو متاثر تھے، وہ 40 برس کے بعد ایک اعلان، وہ جو توحید ذات باری کا اعلان تھا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان تھا، اس کی ربوبیت کا اعلان جو کیا اور اپنی رسالت سے زمانے کو آگاہ کیا، وہ جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے، اپنے جو تھے وہ پرائے بن گئے، پھر اپنوں میں اتنا شدت و غصہ و غضب بھر گیا، ایک ہی وجہ سے، ایک ہی جرم تھا ان کے نزدیک۔ آپ کا جرم ان کے نزدیک کیا تھا کہ آپ ایک خدا کی بات کرتے تھے، ایک رب ذوالجلال کی بات کرتے تھے، ایک مالک الملک کی بات کرتے تھے، اپنے قادر مطلق سے اس کی ذات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کی زبانوں میں وہ پھول جو برستے تھے انگاروں میں بدل گئے، جو ان کی نظروں میں محبت تھی وہ انتہائی غیظ و غضب میں بدل گئی، ان کے دلوں کے اندر جو احساس محبت تھا اور ان کی آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے جو ان کو اعتراف کی وجہ سے عزت حاصل تھی، ان دلوں میں بھی شدت نفرت بھر گئی۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ گھبرائے، نہ کسی کے روکنے سے رکے، نہ کسی کے ڈرانے سے ڈرے، نہ کسی کے روکنے سے اپنے مشن سے ہٹے، بلکہ جس طرح طاقت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ رب ذوالجلال کے نام کو بلند کیا، اس کے حکموں کو بیان کیا، وہی طاقت، وہی جذبہ بلکہ دن بدن بڑھتا گیا، کفار کے ظلم بڑھتے گئے، میرے آقا علیہ السلام کا صبر بڑھتا گیا، لوگوں کی عداوت بڑھتی گئی، میرے آقا علیہ السلام کی محبت بڑھتی گئی، میرے آقا علیہ السلام ظلم سہ کے، پتھر کھا کے، گالیاں سن کے، تانے سن کے اور اذیتوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ان کی خیریت مانگتے رہے، ان کی بھلائی چاہتے رہے، انہیں دین اسلام سے کے قریب کرنے کے لیے ہر کوشش کرتے رہے۔ 1 سال تک نہیں، 1 ماہ تک نہیں، 1 سال تک نہیں، بلکہ مکہ مکرمہ میں آپ کے اعلان نبوت کے ساتھ پھر آہستہ کوئی ادھر سے کلی مسکرائی، کوئی ادھر سے کومپل نکلی، کوئی ادھر سے پھول آیا، بس اس طرح آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ آئے جو اللہ پر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو جنہوں نے سمجھا، جنہوں نے سرکار کی سیرت کو دیکھا، جنہوں نے آپ کے حسن و کردار کو دیکھا، وہ کہہ اٹھے کہ یہ جو بول رہا ہے یہ اتنا حسین ہے، یہ جو ہمیں خدا کی بات سنا رہا ہے اتنا جمیل ہے، اتنا سچا ہے، اتنا اس کا خلق بے مثال ہے، اس کی محبت بے مثال ہے، عاجزی و انکساری کا ایک بالکل وجود ہے، جو بالکل نہ تکبر ہے، نہ غرور ہے، نہ لڑائی جھگڑے کا ان کی زندگی میں کبھی ایسا عنصر شامل ہوا ہے۔ لوگ اعتراف جو کرتے گئے، بارگاہ مصطفیٰ میں آتے گئے، حضور علیہ السلام کے سنگ رب ذوالجلال کے ہاں سربا سجود ہوتے گئے، چھوٹی سی جماعت بندی گئی، حضور علیہ السلام نے مشن کو جاری رکھے ہوئے 1 سال تک ظلم نہیں برداشت کیا، 2 سال تک مکے والوں کا ظلم برداشت نہیں کیا، بلکہ 13 برس تک یوں ہی چلتا رہا، آپ پر ظلم ہوتا رہا، زیادتیاں ہوتی رہی، آپ کے صحابہ کو مارا پیٹا گیا، صحابہ اور صحابیات کو دردناک عذاب میں کفار نے مبتلا کیا، دنیا کے سامنے کسی کو کاٹا، کسی کو شہید کیا، کسی کو مارا،
لیکن میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت پر اور آپ کے ساتھیوں کی استقامت پر۔ انہوں نے ہر قربانی دینے سے کوئی دریغ نہیں کیا، گھر کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیرے غلام جو ہیں، یہ میرے بندے جو ہیں، میرے نام پر جو جیتے ہیں، میرے نام پر جو مرتے ہیں، میرے نام پر جو رہتے ہیں، ان کو چاہیے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ان کی ہجرت کے لیے۔ پھر کچھ صحابہ کرام نے بسوئے حبشہ ہجرت کی۔ پھر ایک وقت آیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا، محبوب مکہ مکرمہ میں بہت ہو گئی، بڑا وقت آپ نے گزارا، بڑے مظالم آپ نے برداشت کیے، بڑی تکالیف کو آپ نے جھیلا، بڑی اذیتوں سے آپ نے گزر کر کسی قدم پر بھی پائے استقامت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ کبھی متزلزل نہیں ہوئے۔ اے محبوب، اب تو مکہ کو چھوڑ، اب یثرب کی وادی کو بہاروں کا شہر بنا دے، اب کائنات عالم میں اس دھرتی کو بھی بلند کر دے، وہاں پہ تیرے چاہنے والے، وہاں تیرے رب کا انعام و اکرام تیرے استقبال کے لیے ترس رہا ہے، اور تیرے پر فضل و رحمت نثار ہونے کو مکہ مدینہ کے بعد مدینہ طیبہ کی دھرتی تجھ پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ نبی محترم کو جب حکم ہوا، آپ سامعین کو پتہ ہے کہ وہ ایسی رات تھی جو لوگ کافر جمع ہو کر آپ کے میرے آقا کو معاذ اللہ استغفر اللہ مٹانے کے لیے آئے تھے، آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، آپ کو بالکل ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جسے رکھے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اللہ جسے روشن کرے اسے بجھا کوئی نہیں سکتا، اللہ جسے بلند کرے اسے نیچے گرا کوئی نہیں سکتا۔ قرآن تو کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ تو چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم ہر حال میں اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے۔ کافروں کو جتنی بھی تکلیف ہو، کافر جتنی بھی شدت اختیار کریں، ہم اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے، اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے جب حکم ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی رات، ہجرت کا ایک طویل واقعہ ہے جو میرے مضمون کا حصہ نہیں، کہنا جو چاہتا ہوں اسی جانب جانا چاہتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا تو آپ تیار ہو گئے۔ تیار کیا ہونا تھا؟ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، نبی تو تیار تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی مبارک اللہ تعالیٰ کے حکموں میں بجا آوری میں کٹی ہے، بجا آوری میں گزری ہے۔ ایک لمحہ بھر بھی ایک لمحہ کیا ہوتا ہے، کہیں بھر بھی تاخیر واقع نہیں ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام 24 گھنٹے دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، کیسا ہی وقت ہو، آقا علیہ السلام اپنے رب ذوالجلال کے احکامات کی بجا آوری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ حکم آیا، میرے محبوب تیار ہو گئے، اور اس کالی رات میں اس وقت جب نکلنا چاہا، جب کفار آپ کو مٹانے کے لیے آیا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں سے گزرے ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں پائے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے، ان کی آنکھیں ددلا گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی نے کام نہ کیا، ان کی آنکھوں نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ میرے رب ذوالجلال کے محبوب مکہ مکرمہ کے ان حسین گلیوں سے گزرتے ہوئے، یہ بڑی مدت کے بعد پھر یہاں آنا تھا۔ اس بار جو آپ جا رہے تھے، اس سے پہلے کبھی ایسا سفر نہیں کیا تھا۔ آج اپنے گھر کو چھوڑنا تھا، آج اپنے شہر کو چھوڑنا تھا، جس شہر میں میرے آقا نے جنم لیا تھا، اس شہر کو آج چھوڑنے جا رہے تھے۔ جن گلیوں نے میرے مصطفیٰ کے قدم چومے تھے، آج ان گلیوں سے جدائی کا وقت تھا۔ جن رستوں نے میرے آقا علیہ السلام کے بارہا استقبال کیے تھے، آج ان رستوں سے مصطفیٰ کریم نے جدا ہونا تھا۔ جس مکان میں میرے آقا کا بچپن گزرا تھا، آج اس مکان کو خیر بات کہنا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے
آپ بسوئے مکہ دیکھتے ہیں اس وقت صرف اور صرف آپ کا ایک ہمدم، آپ کا ایک دوست، آپ کا ایک خادم، آپ کا ایک غلام، آپ کا ایک عاشق، ایسا عاشق جس کے عشق کی انتہا کوئی نہیں، ایسا محبت کرنے والا جس کی محبت بے مثال ہے، ایسا رفیق جس کی رفاقت پر رفاقت بھی ناز کرتی ہے، ایسا صدیق جس پر صدق و صفا بھی ناز کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو یہ شرف حاصل ہوا۔ ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کی معیت میں ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے بسوئے مکہ دیکھا، کہا اے مکہ تیرے ساتھ میری یادیں ہیں، اے مکہ تیری محبت میرے دل میں رچی بسی ہے، اے مکہ تیرے دھرتی پہ میں پیدا ہوا ہوں، اے مکہ تیری گلیوں نے میرے قدم چومے ہیں، اے مکہ تیرے شہر سے میری یادیں ہیں، میرے آبا و اجداد ہے یہاں، میرا خاندان ہے یہاں، اور میرے سب سے بڑی بات اے مکہ میرے رب الارباب، میرے مالک الملک، میرے وحدہ لا شریک لم یزل، وحدہ لا شریک لم یزل، میرے بزرگ و برتر وحدہ لا شریک کا گھر ہے، جہاں پر اس کے انوار برستے ہیں، جہاں پر اس کی برکتوں کی بارش ہے، جہاں پر اس کے احسانات برستے ہیں، جہاں جو منبع رحمت ہے، جو منبع کرم ہے، جہاں سے پوری کائنات کے لیے خیر بٹتی ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پوری کائنات کی گردنیں اس طرف پلٹتی ہے۔ اس گھر کو چھوڑے جا رہا ہوں، مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا کہ تیرے درمیان اللہ کا جلال و جمال والا گھر ہے، وہ برکتوں والا گھر ہے، ہدایت والا گھر ہے، لیکن کیا کروں اے مکہ تیرے لوگ اب تیرے لوگ محمد کو رہنے نہیں دیتے۔ میرے مصطفیٰ کے یہ جملہ تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پلکیں بھر گئیں، میرے آقا علیہ السلام کے آنسو گرے۔ خدائے عز و جل کی قسم، وہ ذات رب قدوس کہہ رہے تھے، اس کی جانب سے تو یہی حکم تھا، اے محبوب آج تو گردن جھکائے ہوئے، آج رات کی تاریکی میں جو مکہ چھوڑ رہا ہے، ایک وقت آئے گا اس شان کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ، اس رفت کے ساتھ، اس وقار کے ساتھ تجھے اس مکے میں لاؤں گا کہ آج تو تیری گردن میرے آگے جھکی ہوئی ہے۔ وہ وقت آئے گا پورے مکے کے یہ سردار جو اپنے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، جو اپنے تکبر و غرور کی آگ میں جل رہے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، یہ سب تیرے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، تیرے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جائیں گی، ان کے سامنے تیرے سامنے ان کے وجودوں کو پر لرزہ طاری ہوگا، خوف طاری ہوگا۔ محبوب ہم تجھے اس شان سے مکے میں لائیں گے کہ تاریخ فخر کرتی رہے گی، ایسے فاتح کی حیثیت سے آئیں گے، کائنات میں بڑے بڑے فاتح کے اعزاز حاصل کرنے والے تیرے مقتدی ٹھہریں گے، تیرے مقلد ٹھہریں گے، تیرے غلام ٹھہریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جب جلوہ گر ہوئے، مدینہ کی دھرتی نے پھول برسائے، مدینہ کے لوگوں نے اپنے دروازے کھول دیے، مدینہ کے لوگوں نے اپنے مال، اپنے اموال، یہاں تک کہ اپنے گھر، سب کچھ مصطفیٰ کلیم علیہ السلام کے اشاروں پر آپ کے غلاموں کی نظر کر دیے، اپنے مکان انہیں دے دیے، اپنے گھر رہنے کے انہیں دے دیے، اپنی کھیتی باڑیاں تقسیم کر دیں، اپنے سواریاں جو تھیں وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، انہیں اپنا اپنا بھائی کہہ لیا، ان کی عزتوں کے برابر بھائی وال بن گئے، ان کے رشتے آپس میں جڑ گئے، ان کے ناطے جڑ گئے، جو رشتے مکے میں چھوڑ کے آئے تھے اللہ نے اپنے محبوب کے تصدق سے انہیں خوبصورت مدینہ میں رشتے دے دیے۔ زیادہ وقت نہ گزرا، اسلام کو وہ کامیابیاں حاصل ہوئیں، دن بدن وہ اسلام کے شہدائیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، کلمہ پڑھنے کی تعداد، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، قرآن مجید پڑھنے والے عشاق پیدا ہوتے گئے، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کے عاشق بڑھتے گئے، کلمہ طیب کی صدائیں بلند ہونے لگی، مدینہ
پاک کی وہ دھرتی جو ہے اسلامی مرکز بن گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشاعت دین کا جو آغاز مکہ میں شروع کیا تھا، لیکن جو فروغ مدینہ کی دھرتی پہ پایا، تاریخ آج تک وہ جان رہی ہے۔ بس جو سفر آپ نے سالوں میں کرنا تھا لوگوں نے، وہ میرے آقا نے مہینوں میں سفر کیا، دنوں میں سفر کیا، گھنٹوں میں سفر کیا، یہاں تک کہ وہ کافر جو اپنی گلیوں سے گزرنے نہیں دیتے تھے، وہ کافر جو اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، آج مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، آج مسلمانوں کی ایک فوج تیار ہو گئی، ایسے اشخاص تیار ہو گئے، میرے مصطفیٰ نے ایسے افراد تیار کیے، نبی محترم نے ایسی جماعت تیار کی۔ آج ان کے سینوں میں جو قوت ایمانی تھی وہ ایک ایک کئی پر بھاری نظر آتا تھا، ان کے دلوں سے خوف اٹھ گیا، ان کے دلوں سے خوف ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ایک خدا سے ڈرنے لگ گئے۔ وہ جب خدا کی بارگاہ میں آ گئے، جب مصطفیٰ کریم نے انہیں پکڑ کر واصل باللہ کر دیا، خدا کی محبت سے ان کے سینوں کو منور کر دیا، اب نہ انہیں دنیا کا خوف تھا، نہ کسی فوج کا خوف تھا، نہ انہیں دنیا کے اندر زندگی میں رہتے تھا، کیونکہ وہ یقین کے اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ زندگی اس خالق کی عطا ہے اور موت بھی اسی کا فیصلہ ہے، اس کا وقت معین ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو جینا ہے تو غیرت کے ساتھ جینا ہے، جس طرح پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ میرے سامعین اکرام، پھر وہ وقت آیا، پھر وہ گھڑی آ گئی، پھر وہ لمحات آ گئے، پھر وہ خوش نصیب گھڑیاں آئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس وقت ان کی وہ جو حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ طے ہوا تھا، اس معاہدے کی تمام شرطوں کو اہل مکہ نے توڑ دیا، رونتے چڑھے گئے، ہر ایک کے بعد ایک خلاف ورزی کی، اس کے بعد دوسری خلاف ورزی کی، یہاں تک کہ پھر وہ اعلان کرنا پڑا، اس معاہدے کو منسوخ کرنا پڑا۔ بس کفر کو اس وقت اپنی طاقت میں بڑا ناز تھا، اپنا تکبر و گھمنڈ میں وہ اپنے آپ کا کچھ ثانی سامنے نہیں سمجھتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ، آپ کے پیارے نبی، میرے پیارے نبی حضرت حلیمہ کے لال پہ کے اس انداز پر صدقے جائیں، جناب اماں آمنہ کی عظمتوں کے امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان صداقت کے صدقے جائیں۔ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خدام کو مدینہ طیبہ میں حکم فرمایا کہ بس اب تیاری کر لو، اب ہم مکہ کی جانب کوچ کریں گے اور مکہ کو حاصل کریں گے، اور اپنے اس مکے میں اپنے خدا کے گھر کو اب ہم آزاد دیکھیں گے اور ہمارا کوئی رستہ روک نہیں سکتا۔ یہ آواز لبہائے مصطفیٰ سے نکلنے کی آتی، وہ صحابہ کرام کے اندر وہ غیرت ایمانی میں وہ جذبہ پیدا ہوا، وہ جو ان کے سوئے ہوئے امیدیں تھی جاگ اٹھی، وہ جو ان کی مکہ مکرمہ کے ساتھ رشتہ تھا، وہ ان کا بچپن وہاں پہ گزرا تھا، ان کی ولادتیں وہاں پر ہوئی تھی، مکہ ان کا مسکن تھا، مکہ ان کا آبائی شہر تھا، ان کا وطن تھا، ان کا ملک تھا۔ صحابہ کرام نے جب اپنے اس مکے کے نام کو سنا، خدا کی قسم ان کی آرزویں مہک اٹھی، ان کی تمناؤں کے باغیچے پھر سے چٹکنے لگے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالخصوص وہ مہاجر صحابہ جو تھے، ان کے اندر وہ غیرت ایمانی کے وہ جذبوں سے سرشار، سینوں کو لیے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے، مبارکیں دینے لگے، کیونکہ انہیں پتہ تھا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں سے نکلی ہوئی بات کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مکہ کا فاتح بنیں گے، مکہ ہمارا ہوگا، مکے پر کنٹرول اللہ کا ہوگا، اس کے رسول کا ہوگا۔ سامعین اکرام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہزاروں کی 10,000 کی تعداد فوج کو لے کر، اپنے سپاہیوں کو لے کر، وہ جو توحید پہ جان دینے والے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پہ قربان ہونے والے تھے، ان صحابہ کو لے کر بسوئے مکہ جب نکلے، کیسا انداز ہوگا، کیسا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج کا حسین دستہ، وہ کیسی فوج ہوگی، وہ کیسا لشکر ہوگا جو جانب مکہ آج کئی سال
سالوں کے بعد جا رہا تھا، اللہ کریم کی رحمت اور اللہ کریم کی برکتیں ان پر نثار ہو رہی تھی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ نے کھول دی ہے تمہارے لیے روشن فتح، اور سبب آپ کے اللہ چاہتا ہے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے بعد آنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ سامعین اکرام، وقت اتنا ہی ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دوسرے حصے میں اس کا بقیہ حصہ جو ہے فتح مکہ کا وہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر اور امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور رمضان المبارک کی برکات سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کیجئے، اس کی عبادت کے جذبے پیدا کیجئے اور ہمیشہ کے لیے پکے نمازی ہو جائیے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔